الاسلام دین الاسلام اندھیرے چھٹے اجالا ہوا ظلم و ستم کا ازالہ ہوا دین الاسلام دین الاسلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری ذات پر درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قیرات لکھتا ہے اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تاریخ اسلام میں حاضر ہیں. اس سلسلے میں ہم اسلام کے بارے میں انتہائی مفید معلومات حاصل کرتے ہیں. گزشتہ سلسلے میں ہم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی راہ خدا میں قربانیوں کو بیان کیا تھا. آج کے سلسلے میں ہمارے آقا و مولا محمد عربی مکی مدنی عربی قرشی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر جو قربانیاں دیں، جو آپ نے لوگوں کو دین کی تبلیغ کی اور اس تبلیغ میں آپ کو کتنا ستایا گیا، ان چیزوں کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں گے. اس کی تفصیل تو سیرت کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے. مختصراً یہ سیرت انشاءاللہ بیان ہوگی تاکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم رہنمائی حاصل کر سکیں. اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور تاریخ اسلام کا وہ دور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں شروع ہوا، جو غار ہیرا سے شروع ہو کر نبی پاک علیہ السلام کے وسائل ظاہری تک ہے، اس کا اجمالی خاکہ بیان کرتا ہوں. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مبارک ایام کو دیکھتے ہیں تو ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال مکہ کے اندر گزارے. ان میں سے 40 سال اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں جس میں آپ نے اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور 13 سال یہ وہ 13 سال ہیں جو آپ نے اعلان نبوت کے بعد مکے کے اندر گزارے. اور 53 سال کی عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اور مدینہ پاک میں مزید 10 سال تک آپ نے قیام فرمایا. 13 سال جو آپ نے اعلان نبوت کے بعد مکہ میں گزارے، اس کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو اس کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا مرحلہ خفیہ طور پر اسلام کی جو تبلیغ کی گئی، یہ عرصہ 3 سال کا بنتا ہے. اس 3 سال کے عرصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. نبوت کے 4تھے سال سے 10ویں سال کے آخر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی، اور 10ویں سال سے ہجرت مدینہ تک یعنی 13ویں سال تک آقا علیہ السلام نے اسلام کی دعوت کا جو سلسلہ تھا مکہ سے باہر کی طرف بڑھانا شروع کیا. اور پھر
نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تو مدینہ طیبہ میں آپ نے 10 سال گزارے. ان 10 سالوں میں آپ نے ابتدائی جو 6 سال تھے، اس 6 سالوں میں اسلام کی تبلیغ جب کرنا شروع کی، لوگ اسلام کے دامن میں تیزی کے ساتھ آنے لگے اور مدینہ سے باہر اور اندر سے آپ کے خلاف سازشوں کا جال بننا شروع ہو گیا. اسی دور میں منافقت کا سلسلہ شروع ہوا. منافق ایک طرف اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں لگے تھے تو دوسری طرف کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں اور 8ویں سال یعنی 7 اور 8 ہجری کو دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کی طرف اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے قاصدوں کو روانہ فرمایا، صحابہ کو روانہ کیا، اور انہی ایام میں فتح مکہ بھی ہوا. لوگ بہت تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے. 10ویں ہجری سے 11 ہجری تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قوموں کے وفود جو اسلام کے دامن میں آئے ان کا مدینہ میں استقبال فرمایا، ان کی تربیت فرمائی، اور 11 ہجری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مشرکین کے خوف سے مسلمان مکہ سے باہر پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے. 3 سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح ہوتی رہی اور لوگ رفتہ رفتہ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر اسلام کے دامن میں آتے رہے. اسی عرصہ میں قریش کی ہر مجلس میں اسلام کا تذکرہ ہوتا، مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں تیار کی جاتی. لیکن اسلام کو کون ختم کر سکتا ہے جس کا حامی و ناصر اللہ ہو، جس کے بانی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر اس گھاٹی کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرتے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ اسی دوران چند کافر اس طرف آ نکلے. انہوں نے جب اللہ وحدہ لا شریک کے حضور مسلمانوں کو سجدہ ریز دیکھا تو پیش میں آ گئے اور غصے میں آ کر ان لوگوں نے صحابہ پر حملہ کر دیا. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر تلوار سے ان کا مقابلہ کیا اور آپ کی تلوار سے ایک کافر زخمی ہوا. یہ پہلی تلوار تھی جو اسلام کی سربلندی کے لیے اور مسلمانوں نے اپنے دفاع میں اٹھائی. اسی طرح ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. حضرت علی ابھی چھوٹے سے بچے تھے کہ ان کے والد ابو طالب اس طرف آ نکلے. جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ بیٹا ان کے ساتھ ہی رہنا، ان کا دامن نہ چھوڑنا، اور مجھے امید ہے یہ تمہاری اچھی ہی تربیت کریں گے. بہرحال اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا اور اسلام تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا. کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تو نہ کر سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا. آپ پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلانا شروع کر دیں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، کبھی آپ پر پتھروں کی بارش کی جاتی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی سے گزرتے تو آپ پر کوڑا کرکٹ پھینک دیا جاتا، کبھی آپ نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اوجری ڈال دی جاتی. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کاہن کہا جاتا. آپ کی ذات پر طعن و تشنیع کے تیر برسائے جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے، کبھی بھی ان پر جوابی کارروائی نہ کرتے. ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا گیا. آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط یہ وہ بدبخت کافر ہے کہ اس نے اونٹ کی اوجری لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ڈال دی. آپ سجدے میں ہیں اور آپ کی پشت پر یہ اوجری رکھ دی گئی. نبی پاک علیہ السلام سجدے کی کیفیت میں رہے. کافی دیر تک
آپ سجدے میں رہے. آپ کی شہزادی خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ابھی ننھی شہزادی تھیں، یہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اس اوجڑی کو اپنے ننھے ہاتھوں سے دور کیا. نبی پاک علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا. بڑی آپ کو دلی طور پر اذیت ہوئی. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے اور عرض کرنے لگے اللہم علیک بقریش، اے مولا ان قریشیوں کو، ان بدبختوں کو پکڑ لے، اپنی گرفت میں لے لے. اور ان لوگوں کا پھر وہی حال ہوا کہ بدر کے میدان میں انتہائی ذلت کے ساتھ یہ لوگ مارے گئے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. یہی سنگ دل کافر عقبہ بن ابو معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اس زور سے کھینچا، قریب تھا کہ مبارک آنکھیں باہر تشریف لے آتی، لیکن ان بدبختوں کو کبھی بھی رحم نہ آیا. آقا علیہ السلام کو ایک مرتبہ ان کافروں نے حرم کعبہ میں شدید قسم کا مارا، اتنا مارا کہ آقا علیہ السلام کے جسم مبارک سے خون نکلنے لگا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھاگ کر آئے اور کہا کیا ان کو اس لیے مارتے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا خدا اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کافروں کو ہٹایا، جب کافروں کو دور کیا تو کافروں نے ان کو بھی مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے. ان کو اٹھا کر ان کے گھر لے جایا گیا. ان کی والدہ بھی ایمان لے کر نہیں آئی تھی. جب ان کو ہوش آیا، ہوش آتے ہی سب سے پہلا کلمہ زبان سے یہ نکلا میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. اللہ اکبر، کیا عشق رسول ہے، کیا محبت کا عالم ہے. اور آج ہم غور کریں، ہم بھی عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، ہم دین کی دعوت دینے کے لیے اپنے گھروں سے کتنا نکلتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میلے میں، کسی مجمع میں آپ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھوٹے بچوں کو لگایا جاتا جو آپ کے خلاف باتیں کرتے، آپ پر پتھر مارتے. آپ کا چچا ابو لہب لعین بدبخت، یہ وہ بدبخت ہے جو ہر جگہ آپ کے پیچھے جاتا اور لوگوں سے کہتا لوگوں یہ میرا بھتیجا ہے، یہ معاذ اللہ جھوٹا ہے، یہ ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، یہ ہمارے بتوں کی مذمت کرتا ہے. ایک مرتبہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذوالمجاز مجاز کے بازار میں دعوت اسلام دینے کے لیے تشریف لے گئے تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھول اڑاتا تھا اور کہتا تھا اے لوگو اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزا کو چھوڑ دو. اس طرح آقا علیہ السلام کو ہر جگہ پر تنگ کیا جاتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی. جو کفار مکہ آقا علیہ السلام کو تنگ کیا کرتے ان میں سے چند ایک کفاروں کے نام سنیے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے پڑوسی ہیں یا آپ کے رشتہ دار ہیں. ان میں سے ابو لہب، ابو جہل، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس بن عدی، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، زہیر بن ابی امیہ، صائب بن سیفی، عدی بن حمرہ، حکم بن ابی العاص، عاص بن ہاشم، عقبہ بن ابی معیط، اور یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں یا آپ کے رشتہ دار ہیں. کفارہ نے مکہ آپ کو تنگ کرتے، لیکن یہ جو کافر ہیں یہ ان تنگ کرنے والوں میں، ظلم کرنے والوں میں سب سے نمایاں تھے. ایک مرتبہ سرداران قریش حرم کعبہ میں جمع ہوئے اور کہنے لگے آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آتے، ان کو اتنا ستایا جاتا ہے، اتنا تنگ کیا جاتا ہے، لیکن یہ اسلام کی تبلیغ ہی نہیں چھوڑتے. کہیں ایسا تو نہیں ان کا مقصد کچھ اور ہو، یہ کسی اعلیٰ خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہوں، یا یہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہوں، یا یہ ملک کے بادشاہ بننا چاہتے ہوں. یہ ان لوگوں نے اپنی ناقص عقل کے مطابق ایک مشورہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں نے عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا اور کہا کہ تم ان کا دلی ارادہ معلوم کرو. چنانچہ عتبہ تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں؟
یا عزت و دولت کے ساتھ کچھ اور بھی چاہتے ہیں، یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کا ارادہ ہے، آپ کے دل میں جو بھی تمنا ہو آپ بیان کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ان سب باتوں کے جواب میں قرآن کریم کی چند آیات کریمہ کی تلاوت کی۔ جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ کا پاک کلام سنا تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ بے ساختہ اس نے آقا علیہ السلام کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا، آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کو قرابت کا واسطہ دیتا ہوں، کچھ اور کلام نہ پڑھیں۔ خاموشی سے یہ واپس چلا گیا اور سرداران قریش سے کہنے لگا کہ لات و عزیٰ کی قسم، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ جادو ہے نہ وہ کسی انسان کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ کافر کہنے لگے، لگتا ہے کہ تم پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل پڑا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کفار قریش میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صلح پسند تھے، وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے معاملہ حل ہو جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا۔ کچھ لوگ مل کر ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی مذمت کرتا ہے اور علل اعلان اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، ہمارے باپ دادا کے دین کو برا بھلا کہتا ہے، ان کی مذمت کرتا ہے، تو لہٰذا اپنے بھتیجے کو اس کام سے باز رکھیں۔ ابو طالب نے ان کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ ایک مرتبہ تو ابو طالب نے ان لوگوں کو بات چیت کے ذریعے واپس بھیج دیا، لیکن ابو طالب جانتے تھے کہ میں زیادہ دیر تک ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد یہ کافر پھر جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آ گئے۔ کہا، اے ابو طالب، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ایک خوبصورت نوجوان دے دیتے ہیں اور تم اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو۔ ابو طالب نے کہا، تم کیسے بدبخت آدمی ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں؟ ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم پیار سے نہیں مانتے تو پھر یاد رکھو کہ اب ہم خود ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ ابو طالب ان کے خطرناک عزائم کو دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بلایا اور کہا، بھتیجے، اپنے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو اور بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کا تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب مجھ پر اور تم پر وہ تلوار اٹھانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے اسلام کی تبلیغ کا کام موقوف کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا، یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر اگر سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ میرے اور ان کے درمیان اللہ کوئی فیصلہ فرما دے، یا میں یہ تبلیغ کرتے کرتے اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جذبات کا اظہار فرمایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھا تو اس کا دل نرم ہو گیا اور کہا، اے میرے بھتیجے، تم اپنا کام جاری رکھو، تمہاری طرف کوئی بھی میلی نظر سے نہیں دیکھے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ دین آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا، بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعوت اسلامی کے مدنی کام کو دنیا بھر میں عام کریں، دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، سنت بھری تحریک میں شامل ہو کر مدنی قافلوں میں سفر کریں اور ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں۔ انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طائف کی طرف سفر فرمایا تھا اور طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا تھا، اس کا بیان ہوگا۔ مزید تاریخ اسلام کے روشن پہلوؤں پر گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام۔
اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ